ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا جسے لوگ پراسرار جنگل کہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس جنگل سے دور رہتے تھے کیونکہ وہاں سے عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں، اور جو لوگ جنگل میں جاتے وہ واپس نہیں آتے تھے۔ ایک دن علی اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں جا کر دیکھیں گے کہ وہاں آخر کیا ہے۔ علی ایک بہادر لڑکا تھا اور اس کے دوست بھی جاننا چاہتے تھے کہ جنگل کے بارے میں سچ کیا ہے۔ وہ سب شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ہر طرف عجیب و غریب سائے نظر آنے لگے۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں عجیب طریقے سے ہل رہی تھیں اور پرندوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے اندھیرا بڑھتا گیا اور ماحول زیادہ ڈراؤنا ہوتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی جھونپڑی دیکھی۔ علی نے کہا، آؤ ہم اس جھونپڑی کے اندر دیکھتے ہیں، شاید ہمیں یہاں کچھ سراغ ملے کہ لوگ یہاں کیوں غائب ہو جاتے ہیں۔ دوستوں نے ہچکچاتے ہوئے علی کا ساتھ دیا اور جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کسی نے دروازہ زور سے بند کر دیا ہو۔ ایک دوست نے کہا، یہ جگہ عجیب ہے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن علی نے کہا، بس تھوڑی دیر اور، ہمیں کچھ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اچانک جھونپڑی کے کونے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ سب کے دل دہل گئے۔ علی نے چراغ جلا کر دیکھا تو ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ صندوق پر جالے لگے ہوئے تھے اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ تحریر بہت پرانی اور مٹی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ علی نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو ایک تیز چیخ گونجی اور صندوق میں سے ایک دھندلا سا سایہ باہر نکلا۔ وہ سایہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کی آواز گونج رہی تھی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم بھی کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔ سب بچے خوفزدہ ہو کر بھاگے، لیکن جنگل کی پگڈنڈی ختم ہو چکی تھی۔ وہ بھٹک گئے اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ سایہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، لیکن اچانک علی کو ایک روشن درخت نظر آیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور سب اس درخت کی طرف بھاگے۔ درخت کے پاس پہنچتے ہی سایہ رک گیا اور غائب ہو گیا۔ وہ درخت ان کے لیے ایک حفاظت کی جگہ تھا۔